اور اللہ کی یہاں کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹیٹی کی نہیں۔ تو صحابہ کرام کے اعمال بظاہر بڑے مختصر تھے، لیکن اس کے اندر مقصد عبادت موجود تھا، عبادت کا مقصد موجود تھا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرا صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے، تو صحابی کے مٹھی بھر جو خیرات کرنا غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ آپ مجھے بتائیں آخر اس مٹھی بھر جو میں کیا سرخاب کے پر لگے تھے؟ وہ مٹھی بھر جو کیا عرش پہ اگتے تھے؟ وہ مٹھی بھر جو کیا آسمان سے برستے تھے؟ وہ بھی تو کھیتی ہی کے جو تھے، وہ بھی تو زمین ہی سے نکلتے تھے، اس کو بونے والا بھی تو کوئی کسان ہی تھا، اس میں بھی تو کھاد ہی پڑتی تھی، وہ بھی تو پانی سے ہی نشو پاتے تھے۔ پھر ان جو میں کمال کیا تھا؟ کمال جو کا نہیں تھا، کمال ان دینے والی مٹھیوں کا تھا، اور جن مٹھیوں میں جو تھے کمال ان مٹھی والے دلوں کا تھا کہ عبادت کے مقصد پہ نظر تھی۔ تو مٹھی میں جو احد پہاڑ جو سونا خیرات کیا جا رہا ہے اس پر بھاری بھرکم ثابت ہوتے تھے۔ مقصد عبادت کی طرف توجہ ہو، مسلمان عبادت کے مقصد کو فوت کر چکا ہے، اس لیے فیضان عبادت سے مالا مال نہیں۔ لوگ اشراق پڑھنے والے آج ہیں، چاشت پڑھنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، لیکن دیکھ لیجئے، میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا، کیفیت یہ ہے ایک دن تہجد پڑھیں گے تو پورا دن تہجد کی تشہیر کریں۔ حافظ صاحب شعر پڑھ رہے تھے، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دی۔ مسلمانوں مقصد عبادت کی طرف آؤ، اور اللہ کی عبادت کا مقصد ہے اس کو راضی کرنا اور اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا، اور خوف اس طرح کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس دن یہ تصور قوم مسلم کے دل میں پیدا ہو جائے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر صرف مسجد میں گناہ سے محفوظ نہ رہیں گے، گھر میں بھی گناہ سے محفوظ رہیں گے، بازار میں بھی گناہ سے محفوظ رہیں گے، تجارت کی منڈی میں بھی گناہ سے محفوظ رہیں گے، حتیٰ کہ اپنے بستر پہ لیٹیں گے تو تصورات اور خیالات کو بھی درست رکھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس کے پاس یہ تصور نہیں اس کی عبادت تجارت ہے، اس کی عبادت رائگاہ ہے۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عبادت کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی انہیں جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! کتنے ایسے نمازی ہیں جو اذان کے بعد دوڑ کر مسجد میں آتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون، اس کی شان کیا ہے، اور اللہ کی عبادت کس شان سے کرنی چاہیے۔ عبادت تو ہے، مقصد عبادت نہیں، عبادت تو ہے، روح عبادت نہیں۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مقصد کی طرف لے جائے۔ ہم اپنے مقصد کو جو بھول چکے ہیں، سنی دعوت اسلامی واپس اسی کی طرف آپ کو لانا چاہتی ہے۔ آئیے عبادت کے مقصد کی طرف۔ اللہ مجھے آپ سب کو مقصد عبادت پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔